علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ نبی تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ کسی طریقے سے اپنی تبلیغ روک نہیں رہے، اور 40 سال کا ان کا بے مثال عمل ہمارے سامنے ہے جس کی بنا پر ہم ان پر کوئی تہمت بھی لگانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، یا تہمت لگا بھی دیتے ہیں تو جو مطلوبہ نتائج وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہے تو کیا کریں۔ تو کسی نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں، یہود کے پاس جاتے ہیں اور یہودیوں سے یہ مطلب کوئی آئیڈیا لیتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ گئے ایک جماعت ان کی کفار قریش کی یہودیوں کے پاس کہ بھئی تم ہمیں بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، اگر ان نبی نے تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیے تو یہ نبی نہیں ہے، اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تب بھی نبی نہیں ہے، اور 2 کے جواب دے دیے 1 کا جواب نہیں دیا تو یہ نبی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کیا کیا پوچھیں، تو کہا کہ ایک تو ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو وہ کون ہیں، دوسرا ان سے اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو کہ وہ کیا ہے، تیسرا ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ پہلے 2 کا جواب دے دیں یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں منع کر دیں تو یہ بالکل نبی ہوں گے، اور تینوں کے بارے میں کہہ دیں میں نہیں جانتا، یا تینوں کا جواب دے دیں دونوں صورتوں میں نبی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے سوال کیا، جب پہلے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل بیان کیا، جیسے صحیح احادیث کی کتابوں میں پورا واقعہ لکھا ہے۔ پھر انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطائے الہی یہ غیبی خبر پہنچائی کہ وہ کون تھے اور کس زمانے میں کس طریقے سے وہ غار میں رہے تھے۔ اور تیسرا جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ روح کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اس معاملے کو مبہم رکھا، اور یہی بات یہاں پر ہے۔ جب ایسی بات ہو گئی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، اور یہودی بھی ان کو جانتے تھے کہ یہ اگر جواب نہیں دیں گے روح کا تو یہ ان کی نبوت کی دلیل ہوگی، اس لیے کہ توریت میں بھی روح کے معاملے کو مبہم رکھا گیا تھا۔ تو اس سے مطلب یہ کہ اور کفار جو ہے شدید مایوسی کا شکار ہوئے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ یہ اوتیتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لہٰذا یہ واحد مذکر حاضر نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ثابت ہو، بلکہ یہ یہود کے بارے میں ہے کہ انہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا، یا کفار قریش کو بہت تھوڑا علم ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ اختلاف ہے اس بات میں علماء اسلام کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم ہے یا نہیں، تو جمہور اسی طرف ہیں کہ آپ کو روح کا علم تو دیا گیا تھا لیکن اس کے اظہار کا حکم نہیں دیا گیا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بحکم الہی مبہم ہی رکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم سے اس علم کو چھپا کر مطلب کوئی اس میں بظاہر نظر ایسا فائدہ نظر نہیں آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو جو علوم عطا فرمائے ان کی وسعت کے تمام لوگ قائل ہیں، لہذا جمہور نے فرمایا کہ روح کا علم بھی نبی کریم کو تھا لیکن اس معاملے کو مبہم رکھنا ہی حکمت خداوندی کے تحت تھا، لہٰذا آپ نے اس معاملے کو مبہم رکھا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ضرور اگر ہم چاہتے تو ضرور لے جاتے آپ سے وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، یعنی قرآن عظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے حبیب کریم اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی یعنی قرآن وہ آپ کے پاس سے لے جاتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ اپنے لیے اس قرآن کے ساتھ ہم پر کوئی بیچ میں وکیل وغیرہ نہ پاتے، یعنی پھر کوئی ایسا وسیلہ نہ ہوتا کہ جو اس قرآن کو یا اس وحی کو ہم سے آپ تک پہنچاتا۔ گویا اس میں اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رکاوٹ کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سب کچھ عطا فرمایا۔ اس پر انشاءاللہ ہم کرام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إليك مبارك ليدعو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 86 آیات کی تفسیر ہماری تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ یہ 86 نمبر آیت میں آخری حصہ یہ تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمایا یہ ہم لے جائیں تو پھر اس پر کوئی ایسا آپ شخص نہیں پائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے جو ہمارے درمیان اس قرآن کے معاملے میں وکیل بن جائے اور مطلب اس معاملے کو لے کر ہماری بارگاہ تک پہنچے۔ تو گویا کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا، یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی کیسا بھی نبی کیوں نہ ہو، بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعطائے الہی ان کو تمام علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی علم ان کے پاس نہیں ہوتا، یعنی وہ علم ذاتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ خود بخود علم کا ہونا ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علوم عطا فرماتا ہے۔ تو جتنا بھی انبیاء علیہم السلام کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم عطائی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ ذاتی کا مطلب بغیر کسی کے دیے علم کا ہونا، وہ علم ذاتی کہلاتا ہے جو صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن آپ کے پاس سے لے جائیں تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں آپ کا وکیل ہو، تو گویا کہ پھر وہ قرآن کا علم آپ کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے اگر اللہ لے جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو علوم عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں یہ واضح طور پر کفار کو بھی جواب دے دیا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، اگر یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں، اس نے جو وحی ان کی طرف ارشاد فرمائی اس وحی کے ذریعے یہ خبریں دیتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ الا رحمۃ من ربک، مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ قرآن پاک لے جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہو سکے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ جب آپ کو کوئی انعام عطا فرماتا ہے تو اس کے بعد اس کو واپس نہیں لیتا، کیونکہ یہ انعام تحفہ ہے، ایک ہبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی صفات عطا فرمائیں انبیاء علیہ السلام کو، اپنے نبی کو، وہ ایک ہبہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، اور تحفہ دے کر واپس لینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے، بہت بڑا فضل ہے، اور حقیقتاً اس فضل کا اندازہ کوئی کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا، یعنی اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ آپ کو بنایا فضائل و کمالات کے اعتبار سے، پھر آپ کو درجہ محبوبیت عطا فرمایا، اپنا حبیب بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی، خلیل بنایا، لیکن حبیب کا درجہ خلیل سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو نبوت دی، سب سے عظیم کتاب قرآن عظیم آپ کو عطا فرمائی، پھر میدان محشر میں مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، پھر علوم میں سب سے زیادہ وسعت آپ ہی کو عطا کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ضرور اگر تمام انسان اور تمام جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی ایک مثل بنا کر لے آئیں تو وہ اس کی مثل بنا کر نہیں لا سکتے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار ہو جائیں۔ یعنی سب کے سب جنات بھی اور انسان سب کے سب مل کر اگر یہ چاہیں کہ قرآن کی کوئی نظیر پیش کر دیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خالق و مخلوق کے اندر کبھی بھی مماثلت یا موافقت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور یہ آپ اگر جو بھی کوئی نیچالا بنا کر لائے گا تو وہ مخلوق کا کلام ہوگا، اور خالق اور مخلوق کے کلام میں کوئی موافقت مماثلت نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کلام کی مثل پیش کرنا ہی ناممکن ہے۔ لہذا اللہ نے چیلنج عنایت فرمایا، تو اس زمانے کے کفار جو بڑے فصحاء اور بلغاء مشہور تھے اور ان میں بڑے فصیح و بلیغ خطباء ہوا کرتے تھے، شعراء ہوا کرتے تھے،
وہ بھی قرآن کی نظیر لانے میں ناکام رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا چیلنج تا قیامت اسی طرح رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، جب اس زمانے کے فصحاء بلغاء اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، تو قیامت تک اب جتنے بھی اب عربی کے اندر اور زیادہ اختلاط پیدا ہو گیا ہے، اور مطلب دوسری زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ فصاحت و بلاغت بھی باقی نہیں رہی۔ اور پھر جس طرح قرآن کی آیات میں غیبی خبریں ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ ایکوریٹ 100% پیشن گوئیاں پوری جیسے ہونی ہیں، اس طرح کی خبروں پر مشتمل کون آیات بنا کر لا سکتا ہے؟ یقیناً سب ناکام ہی رہیں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ سب ناکام رہے، اور اس سے قرآن کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ تو یہ چیلنج ہے، اس پہ ذرا تھوڑا سا ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا چیلنج دیا، اور یہ چیلنج کوئی عام آدمی یعنی کہ عام انسان کا یہ کلام ہوتا تو کبھی وہ چیلنج نہ دے پاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، ایک رب کا کلام ہے۔ جب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ پورا کلام ایک رب کا کلام ہے، تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے مضامین کو حق اور سچ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب اگر قرآن کے مضامین پہ غور و تفکر کریں تو بہت ساری باتیں ہم پر واضح ہو سکتی ہیں کہ ان میں حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اسی طرح عقیدے کی اصلاح کہ کون سے عقائد باطلہ ہیں، کون سے عقائد درست ہیں، یہ سب کا سب ہمیں قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے، اور ہمیں حاصل کرنا بھی چاہیے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ضرور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ بہت ہی نفیس بات ہے۔ اب یہاں پر مطلب مختلف گروہ ہیں انسانوں کے، ایک بعض گروہ تو ایسا ہے کہ جس نے قرآن کے مضامین پر اطلاع پانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا اللہ نے بیان فرمایا۔ ہم کفار کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ قرآن پاک میں ان کا رب ان سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ میرے مشاہدے کے مطابق لاکھوں لوگ قبروں کے اندر چلے گئے، اور ساری زندگی ان کو یہی معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ المیہ یہ ہے۔ دوسرا جنہوں نے جانا، تو جاننے کے بعد پھر وہی بات کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ کفار نے صراحتاً انکار کیا، انہیں حق ماننے سے انکار کر دیا، اور عملی طور پہ بھی انکار کیا۔ مسلمان اگرچہ اس کے مضامین کو حق اور سچ تسلیم کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عملی طور پر انہیں اپنے اوپر نافذ کرنے کے سلسلے میں انکار کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ناشکری قرار دیا ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ایسے بھی بعض آپ کو افراد نظر آئیں گے جو قرآن اور حدیث کے علوم کو عام ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ اس قسم کے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو خود بھی جاہل ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جہالت لوگوں میں عام رہے۔ وہ کہیں مطلب قرآن بیان ہو رہا ہو، حدیث بیان ہو رہی ہو، تو وہ اس کو بہت ہی غیر اہم کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ ارے وہ کیا فائدہ وہاں پہ قرآن سننے کا، حدیث سننے کی، یہ آپ سنیے۔ اور اپنی مطلب وہ ایسی باتیں کہ جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، یا شرعی لحاظ سے اس علم کا حاصل کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو یعنی قرآن کو، حدیث جس کے علم کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر یہ بعض اوقات فرض عین ہے، بعض اوقات فرض کفایہ ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، اس کو نظر انداز کروا دیتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے دوری کے اسباب اگر آپ تلاش کریں تو جہاں اس میں ہماری سستی، غفلت، بے جا دنیاوی مصروفیت آپ کو نظر آئے گی، اسی میں بعض اس قسم کے جاہل ٹولے اور جاہل طبقے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو لوگوں کے درمیان ان باتوں کو تو عام کرنے میں سرگرم رہتے ہیں کہ جو اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں، اور قرآن و حدیث کی اہمیت ان کے قلوب سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، جیسے ڈبہ پیر، جعلی قسم کے پیر بھی ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے مریدین یا ہمارے متبعین قرآن یا حدیث کے قریب گئے تو ہمارا پول کھل جائے گا۔ وہ ہم سے پہ سوال کریں گے کہ جی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے آپ ایسا کرتے ہیں، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ بھیانک پلاننگ کی، ایک مکروہ منصوبہ یہ بنایا، یا شیطان نے ان کے ذہن کو بنا دیا کہ پھر اپنے مریدین و متبعین کو قرآن و حدیث کے قریب ہی نہ جانے دو، نہ یہ جانے، نہ تمہارا پردہ چاک ہو، اور اپنے مطلب ٹھیکیدار بن کے دین کے اور بادشاہت کرتے رہو ان کے ذہنوں پر، ان کے قلوب پر،
ان کے مالوں پر، ان کو اپنا مسخر بنا کر رکھو۔ تو اسی قسم کے بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے۔ اگر کسی مقام پہ آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آئے جو آپ کو قرآن کے مضامین پر مطلع ہونے سے روک رہا ہو یا حدیث کے مضامین پر مطلع ہونے سے روک رہا ہو، وہ کبھی بھی دین کے معاملے میں مخلص نہیں ہو سکتا۔ وہ دین کا دوست نہیں ہے، وہ اسلام کا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کا دوست ہے۔ اسے اپنے ذاتی مفادات چاہیے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دینی رہنما ہو اور مطلب وہ لوگوں کو آخرت کی جانب مائل کرنا چاہتا ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتا ہو، اور پھر قرآن و حدیث کے مضامین پر اپنے مریدین و متبعین کو مطلع نہ ہونے دے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس قسم کا پیر ہرگز لائق بیعت نہیں ہے جو اپنے مریدین کو یہ کہے کہ جی آپ قرآن کو مت پڑھیے، حدیث کو مت پڑھیے، اس کے مضامین پر مطلع ہونے کی ضرورت نہیں، آپ یہ چیزیں پڑھیے، یہ چیزیں پڑھیے۔ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے مضامین پر مطلع ہونا نہ ہم پہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ کوئی لازم و ضروری ہے، اس قسم کے لوگ ضروری نہیں کہ معاذاللہ مشائخ اعظام میں ہی ہیں، نہ مشائخ اعظام کی کوئی تحقیر اور توہین کرنا مقصود ہے۔ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنے متبعین کو قرآن کے قریب لاتے ہیں، حدیث کے قریب لے کر آتے ہیں، علوم دینیہ کے قریب لے کر آتے ہیں۔ ان سے مراد صرف وہی طبقہ ہے جو اس قسم کا جاہل ٹولہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو معمولی سمجھ کر اور ان کے مضامین کو غیر ضروری سمجھ کر کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ان کا سیکھنا، وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن پاک میں من کل مثل بیان فرمائی ہر قسم کی مثال۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے ناشکری کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ لہٰذا میں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں بہت ساری مثالیں بیان فرمائی، مختلف قسم کے مضامین بیان فرمائے، اور کس لیے؟ ہمارے لیے۔ دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا مختلف قسم کی مثالوں کو، تاکہ ان مثالوں کو پڑھیں، وہ اپنی ذہنی تعمیر کریں، شخصی تعمیر کریں، اپنے تزکیہ نفس کریں، برائی کو دور کریں، اچھائی کو اختیار کریں، انہیں محاسبے کا موقع ملے، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب جب لوگ ہی اس کو حاصل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کے مقصود کو ایک طرح سے فوت کر دیا، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ آگے بھی کچھ آیات ہیں، ان کا پس منظر یہ سماعت فرما لیں کہ ایک مرتبہ یہ جو کفار قریش تھے، اور خصوصاً ان کے بڑے بڑے سردار کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اب باز ہی نہیں آ رہے، اب کیا کریں، کس طریقے سے ان کو روکا جائے۔ تو ان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ دیکھو ان سے بیٹھ کر ایک معاہدہ طے کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان سے معاہدہ طے کرتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ کہتے ہیں کہ ان کو دولت چاہیے، ہم ان کو دولت دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میری اچھی جگہ شادی کروا دو کسی خوبصورت عورت سے، ہم شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اور ان کو لالچ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں معاذ اللہ کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو ہم ان کا علاج کروائیں گے، اور ان کو پہلے ہی آفر کرتے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم ان سے اس قسم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کو وہ پورا نہ کر سکیں، اور جب پورا نہیں کر سکیں گے تو ہمیں ایک تہمت لگانے کا موقع ہاتھ آ جائے گا کہ ہم یہ کہیں گے جی ہم نے تو کہا تھا کہ یہ کر دیں، وہ نہیں کر سکے۔ لہٰذا اس بات کو پر متفق ہو کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں کچھ سمجھائیں یا ہم سے معاملہ طے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لے آئے۔ انہوں نے وہی باتیں سامنے رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، عورت چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی خرابی ہے اس کا علاج چاہتے ہیں، ہم تمام چیزیں آپ کو عطا کریں گے، لیکن آپ جتنی شدت آپ نے ہم پر کی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا، آپ نے ہمارے بتوں کو برا کہا، ہمارے عقائد کو باطل قرار دیا، آپ اس سے باز آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے، میں اپنا کام کرتے رہوں گا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان ہی نہیں رہے تو پھر انہوں نے مختلف قسم کی ڈیمانڈ کی، اچھا آپ ایسا کریں، مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کو ہٹا کے زمین کو صاف کر دیں، اس میدان میں نہریں جاری کر دیں، یہاں کھجوریں اگا دیں، انگور اگا دیجیے، اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ ایک بڑی سیڑھی بنائیے اور ہمیں آسمان تک پہنچائیے، ہم خود جا کر دیکھیں گے، اگر فرشتے وہاں پر ہوں اور ان کی جماعت ہمارے ساتھ آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ بعض نے کہا ہم اس صورت میں بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے،
اسی طرح مختلف قسم کی ڈیمانڈیں الٹی سیدھی کرتے رہے، ان کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ لہذا دیکھیں فرمایا وَقَالُوا، اور وہ کفار بولے لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دیجئے۔ اگر ایسا کر دیں گے، آپ اشارہ کریں چشمہ بہہ جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آؤ تکون لکا جنتم من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کر دو، کہ ایک کھجور کا باغ دکھاؤ ہمیں، بناؤ، انگور کا باغ ہونا چاہیے، اس کے اندر سے آپ نہریں جاری کر کے بتائیے، اگر ایسا کر دیں گے آپ پر ایمان لائیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسے کہ آپ گمان کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو قوم ایمان لے کر نہیں آتی اس پر پھر آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، تو چلیں یہ کر کے بتائیے کہ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا کے بتائیں، پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو بطور ضامن لے کر آ جائیے، وہ آ کے ضمانت دیں، خود اللہ آ کے بتائے ہمیں، یا فرشتے آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ رسول ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے، اگر ایسا آپ کریں تو ہم لے کر آئیں گے۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور کہتے ہیں کہ ہرگز اس چڑھنے پر بھی، آپ کے چڑھنے پر بھی ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ ہم پر ایک ایسی کتاب نہ اتاریں جس کو ہم باقاعدہ پڑھیں۔ اب حالانکہ یہ قرآن عظیم نازل ہو رہا ہے، نبی کریم بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھیں اور چڑھ کے ہمیں دکھائیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، اور پھر ہاں چڑھنے پر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، آپ بلکہ چڑھ کر ایک کتاب لے کر آئیں وہاں سے، پوری کتاب، اور وہ ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کو پڑھیں تو ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ تمام جو ان کی خرافات تھیں، ان کے باطل ڈیمانڈ تھی، اس کے جواب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی، اور کل کے پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا جو ہم نے ما قبل آیات کا شان نزول ذکر کیا کہ کفاران قریش، سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پاس آنے کی دعوت دی، اور ان سب نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ سلسلہ تبلیغ موقوف کر دیجئے، اور ہم سے جو آپ دنیاوی نفع چاہتے ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری چاہیے، پیسہ چاہیے، کسی عورت سے خاص آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، زمین، باغات چاہتے ہیں، وہ سب ہم آپ کو دے دیں گے، یا خدا نخواستہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کا علاج بھی کریں گے اور خرچہ پورا ہم دیں گے، لیکن آپ اس سلسلہ تبلیغ روک دیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے براءت کا اظہار فرمایا تو انہوں نے پھر آپ سے مختلف قسم کے مطالبات کیے کہ آپ اگر ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن یقیناً ایک نبی کا یہ منصب نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے ہر مطالبے کے مطابق ان کو چیزیں فراہم کر دے، اور جبکہ کامل یقین یہ ہو، من جانب اللہ اطلاع دے دی گئی ہو کہ یہ صرف ہیلے بہانے ہیں، صرف آپ کو الجھانے کی ایک کوشش ہے، ایمان یہ پھر بھی لے کر نہیں آئیں گے، اگر ان کے مرضی کے موافق عمل کر بھی دیا جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ غیبی معاملہ آگے کا ان کے قلوب کے حالات جانتا تھا، لہذا ان کے ان بیجا مطالبات پر کوئی توجہ نہیں کی گئی، اور ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا۔ لہذا جب انہوں نے سارے جو پچھلی آیات تھیں ان میں ڈیمانڈ کی تو اللہ تعالیٰ نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی،
میرے رب کو پاکی ہے، یعنی میرا رب پاک و صاف ہے، اس کی ذات بالکل پاک ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولہ، میں تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں۔ تو یہاں بشر کہنا اپنے آپ کو عاجز و انکساری کے طور پر ہے، اور یہ عقیدے کا بیان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت عام آدمی کے مقابلے میں کامل ہے۔ لہذا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا انکار ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک بشر ہوں۔ تو گویا کہ جب اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاصد ہوں، تو قاصد تو اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا کہہ کر بھیجنے والے نے اس کو کہہ کر بھیجا ہے، جتنا کام اس کو سپرد کیا وہ تو اتنا ہی کام کرے گا۔ تو مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ میں آ کے تمہیں ڈر سناؤں، تمہیں خوشخبریاں سناؤں آخرت کے بارے میں، تمہیں ایمان کی دعوت دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاؤں، تمہیں رسالت کے اقرار کی طرف بلاؤں، قرآن پاک کو حق کتاب تسلیم کر لینے کی طرف بلاؤں۔ اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک، لیکن جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اللہ نے مجھے ان کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، جب میں ان کا مکلف نہیں تو میں ان کو پورا بھی نہیں کروں گا، اور ان کو پورا نہ کرنا یہ میرے لیے کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں معاذ اللہ نبوت کے اندر کوئی نقص نہیں پیدا ہوا، کوئی نبوت کمالات نبوت کی کمی ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نبی کا منصب ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی بیجا جو مطالبات ہیں اور الٹی سیدھی خرافات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث الله بشر رسولا۔ تو اب یہ پہلے نبی کریم نے بیان فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بشر ہوں، لہذا اتنا ہی کام کروں گا جتنا اللہ تبارک و تعالی نے میرے سپرد کیا ہے۔ اب آگے ان کی جو ذہنی پستی تھی اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو بطور قاصد ایک بشر کو بطور قاصد بھیج دیا۔ تو گویا کہ جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی واضح علت تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم کو حقارت کے ساتھ اپنی طرح بشر متصور کیا۔ تو دیکھیے، ایک ہے انبیاء علیہ السلام کا بشر ہونا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ایک ہے ان کی بشریت کو نگاہ حقارت سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان پہ ایمان لے کر آئیں۔ یہ ہے اس بشریت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اور اس بشریت کو بنیاد بناتے ہوئے معاذ اللہ انہیں لائق اتباع تصور نہ کرنا، یہ ہے کفر اور کفار کا طریقہ تھا۔ لہذا نبی کو بشر کہنا یہ اگر توہیناً تحقیراً نہ ہو بلکہ ایک عقیدے کے اور حقیقت کے بیان کے طور پر ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، ہمارے نبی بھی ایک بشر تھے، تو بالکل درست۔ اور اگر یہ تحقیراً ہو، توہیناً ہو جائے کہ وہ کیا ہیں، ایک بشری تو ہیں معاذ اللہ، ایک عام بشری تو ہیں، ہماری طرح ہی تو ہیں، تو یہ پھر کفر کے اندر جائے گا اور یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ایمان لانے سے جس وقت کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، کس چیز نے روکا؟ صرف اس بات نے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک ہماری طرح بشر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین پر، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہی فرشتے ہوتے جو بڑے اطمینان سے چین سے زمین پر چل رہے ہوتے، تو اے حبیب کریم نے فرمائیے کہ پھر ہم ضرور ان پر آسمان سے ایک فرشتہ ہی بطور رسول نازل فرماتے۔ تو گویا کہ اللہ نے بڑے نفیس انداز میں، بہت پیارے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ جس کی ہدایت مقصود ہو تو ہادی انہی کی جنس سے بھیجا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ فرشتے ہوتے تو ضرور ہم فرشتہ بھیجتے، اب یہاں چونکہ انسان ہے تو انسان کو ہی ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر فرشتے کو ہدایت والا بنا کر بھیجتے تو عموماً جو اپنا غیر ہم جنس ہے اس کی طرف میلان نہ ہوتا، خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ ہم جنس کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ لہذا تم بھی انسان، تو انسان کو اللہ نے بھیجا، تو اس لیے انسان کی آمد پر بالکل تعجب نہیں کرنا چاہیے۔
نہ اسے اپنی مثل تحقیر کے ساتھ ذکر کر کے ایمان سے روگردانی کرنی چاہیے کہ یہ کفر ہے۔ قل آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ مجھے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بس مجھے گواہ کے اعتبار سے بالکل کافی ہے، جو میرے درمیان تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے کہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں اور تم ہیلے بہانے کر کے اسے رد کر رہے ہو، اسے قبول کرنے سے اعراض کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اپنے بندوں کو جانتا بھی ہے، لہذا اگر تم جو کچھ کام کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے، اس کا بدلہ تمہیں میدان محشر میں حاصل ہو جائے گا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دکھائے وہی ہدایت پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ پہلے بھی بارہا آپ کو میں نے عرض کیا، اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کی نسبت کرنے میں تو شرعاً کوئی قباحت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہی کی نسبت کرنے میں ضرور کلام ہے۔ ایک ہے کہ گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ خود اپنی جانب فرمائے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، تو وہ تو ہم بالکل جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے ہم اس کو بعین ہی حکایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اس میں ہماری گرفت نہیں ہے۔ اور ایک قرآن کے مضامین سے ہٹ کر ہم اللہ کی طرف ہی نسبت کریں، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کرے تو اس کا درست معنی کیا ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کو بارہا بتایا۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی اسباب ہدایت ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، جتنے گمراہی کے اسباب ہیں وہ بھی اللہ کے تخلیق کردہ ہیں۔ اب اللہ نے ان اسباب کو پیدا کر کے ہدایت کے اسباب بھی گمراہی کے بھی ہمارے سامنے رکھ دیے اور ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نواز دیا کہ اب تم فیصلہ کرو کہ کون سا سبب اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اسباب ہدایت اختیار کرو گے ہدایت تک پہنچو گے، نجات پا جاؤ گے۔ اسباب گمراہی اگر تم اختیار کرو گے، دلالت کے اسباب اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اب تم کر لو۔ اب اگر کوئی اپنی شامت اعمال کی بنا پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے گمراہی کے اسباب کو اختیار کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور اس کا ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب گمراہی کو اختیار کر کے اگرچہ اپنے اختیار سے کیا تب وہ گمراہ ہوا، اس لیے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال کے طور پہ بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، ایک شخص ایک کنواں کھود دے شارع عام پر، اس پہ کانٹے آٹے رکھ دے اور اس میں کوئی گر کر ہلاک ہو جائے، تو ہم اس شخص کی طرف نسبت کر دیتے ہیں بعض اوقات، بھئی تم نے اس کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ خود گر کر ہلاک ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ سبب بنا ہے تو ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب گمراہی پیدا فرمائے۔ اب اگر کوئی ان اسباب گمراہی کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فقط اسباب گمراہی پیدا کر کے ہمیں انہیں اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کر دیا کہ ہم اللہ کی طرف نسبت کر سکیں گے کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا، بلکہ انہیں پیدا ہماری آزمائش کے لیے کیا گیا ہے اور ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نواز دی اور دیگر اور بہت سارے اسباب عنایت فرما دیے جن سے ہم صحیح اور غلط میں تمیز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم گمراہی کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے پیدا کردہ اسباب کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجبور بنا کر گمراہی کی طرف مائل کر دیا ہو۔ اس قسم کے مضامین ان آیات سے اخذ نہیں ہوتے ہیں، یہ اچھی طرح آپ توجہ رکھیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے تو وہ ہدایت والا ہے، وہی ہدایت والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اسباب ہدایت کو بہت زیادہ متوجہ فرماتا ہے، اگر کوئی ان کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد، اپنی رحمت، اپنی تائید ہٹا لیتا ہے، اپنا کرم اور فضل کو وقتی طور پہ اس سے دور کر دیتا ہے، تو پھر ایسا شخص نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، دنیا کی محبتیں اسے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور وہ شخص پھر ہدایت گمراہی اختیار کر لیتا ہے اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، مطلب کیا ہے
کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے سمیٹ لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے، تو پھر وہ شخص اب اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، پھر وہ گمراہی ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ نفس، شیطان اور دنیا کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور بیکار قسم کی مخلوق اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، تو ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اب یہاں پہ آگے جو ہے وہ قیامت کا عقیدہ اللہ نے بیان فرمایا، اور ہم جمع کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں، ان کے چہروں کے بل، منہوں پر سے مراد چہروں کے بل ہم ان کو اٹھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کفار کو منہ کے بل اٹھایا جائے گا، یعنی منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کیا رسول اللہ کیا منہ سے چلیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، جس طرح تم پیروں پہ چلتے ہو، تمہیں اللہ نے پیروں پہ چلایا، تمہیں یہ عادتاً بالکل مناسب معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلائے۔ تو اب غور کریں کہ اگر منہ کے بل اچھلتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو کتنی اذیت، تکلیف اور کس قدر ذلت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کفار کو بروز قیامت جمع کریں گے منہ کے بل، یہ اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے، عمین اندھا، و بکمن اور گونگا، و صمن اور بہرا اٹھائیں گے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ اس طریقے سے دنیا میں یہ حق دیکھنے کے معاملے میں اندھے بنے رہے، حق بولنے کے اعتبار سے، اس کا اقرار کرنے کے اعتبار سے گونگے تھے، اور حق سننے کے اعتبار سے بہرے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت حقیقتاً ان صفات پیدا کر دے گا کہ یہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے، اور اس طرح منہ کے بل گھسٹتے ہوئے وہاں پر آئیں گے، گویا کہ بہت زیادہ ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما زدناہم سعیرا، جب بھی وہ سرد ہونے پر آئے، بجھنے پر آئے گی، ہلکی ہونے لگے گی آگ جلا جلا کر، تو زدناہم سعیرا، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ویسے تو جہنم کی آگ میں، جہنم میں فنا ہے نہ جنت میں فنا ہے، اصل میں عذاب کا بیان مقصود ہے، ایسا نہیں کہ وہ جلا جلا کے سرد ہو کے ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی۔ یہ مراد کے یہ ہے کہ اس کے دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کو سمجھانے کی ہمیں جیسے دنیا کے اندر حصی مثال ہوتی ہے کہ ہم اگر ہاتھ تاپ رہے ہوں آہستہ وہ کم ہو جائے، یا چولہے پہ روٹی وغیرہ ہو، جیسے گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے لکڑیاں ڈال کر وہ کم ہو جاتی ہیں تو اور لکڑیاں ڈال کے اس کو آگ کو تیز کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ اس قسم کی مثالیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں، حصی مثالیں ہوتی ہیں، جا بجا ان کو بیان فرمایا ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقتاً کی آگ آہستہ نیچے ہو جائے گی، سرد ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھڑکائے گا، بلکہ مراد دوام اور استمرار ہے۔ لگاتار لکڑیاں ڈالتے رہیں تو آگ کبھی نیچے نہیں آنے پاتی، اسی طرح جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے، بھڑکتی رہے گی، اسے کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ آتی رہے گی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالوا، اور وہ بولے تھے، اذا عظاما ورفاتا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں خلق جدید کے ساتھ، نئی پیدائش کے ساتھ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہوگا۔ ان کے اس یقین کی بات کہ قرآن جا بجا میدان محشر میں کی اطلاع دی، اور انہوں نے ان مضامین کا انکار کر کے بطریق تعجب کہا کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی بالکل مٹی میں مل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے تو اللہ دوبارہ اٹھائے۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کا واضح طور پہ انکار تھا، لہٰذا گرفت بات ہوئی، اور اس کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا۔ کیا اللہ نے میں آگے عرض کرتا ہوں بتا رہی ہے، لیکن ہاں ضمناً ایک ضرور یاد رکھی جائے کہ میدان محشر میں منہ کے بل چلے یا ان کی زبان بند کر دی جائے اور ہاتھ اور پیر وغیرہ گواہی، یہ سارے کے معاملات اس انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اذیت ناک چیزوں سے اور ذلت اور رسوائی میں کر دینے والے معاملات بالکل آزاد اور پاک ہوگی۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، اور جیسے وہ روایت ہے کہ پسینے ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، کافر ہی پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا، کافر جو منہ کے بل اس کو گھسیٹا جائے گا، یعنی منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، اور
کافر ہی کی زبانیں بند ہو جائیں، ہاتھ اور پیر کلام کریں گے۔ اس کے ساتھ خاص ہے یہ تفسیر کبیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا، یہ کفار اور منافقین کی صفت ہے، مومنین کی صفت نہیں ہے۔ بعض جو مطلب اتنے علوم نہیں رکھتے ہیں اور وہ مطلب درس و بیان کرتے ہیں، بعض اوقات وہ انہیں مسلمانوں کر دیتے ہیں، ڈرانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے۔ آپ ایسا کریں گے تو پھر یاد رکھیں میدان معاشر میں آپ کی جائے گی، آپ کے ہاتھ اور پیر گواہ دیں گے۔ تو یہ کے لیے اس کو بیان کرنا چاہیے، کفار اور منافقین کی صفتیں ہیں تو ان کو بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیل کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرامز میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر اور تقریباً 90 آیات کی تفسیر مکمل کی ہے، اور آخر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے جہنم میں دخول کے ایک سبب کو ذکر کیا۔ اس باب بیان، ایک تو یہ کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ آخرت میں اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے، بلکہ یہ تعجب یا طریقہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم رضا ہو جائیں گے، مل جائیں گے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا؟ تو گویا کہ اس میں کمالات خدا کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا چونکہ پوشیدہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب ان کا تعجب تھا کہ یہ کیسے اٹھائے گا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اولم یروا ان اللہ خلق السماوات والارض قادر علی ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ۔ اور اولم یروا نہیں دیکھیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، قادر ہے علی اس بات پر کہ ان مثل بنا سکے، وہ اس پر قادر ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد، ایک مدت مقرر ہے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بڑے نفیس انداز میں سمجھا دیا کہ انسان کو دوبارہ بنانا کوئی مطلب اس میں مطلب تعجب کی بات نہیں ہے، کمال پوشیدہ ہے، تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا غور کر کے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا پہلے کوئی موجود نہیں تھا، پہلے ایسا کوئی نہیں تھا کہ آسمان تھا اس کی مثل آسمان پیدا کیا، پہلے ایک زمین موجود تھی اس زمین پیدا فرما دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی موجود نمونے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور رب بغیر کسی نمونے، بغیر کسی کی مثل کی موجودگی آسمانوں اور تمام زمینوں کو بنانے پر قادر ہے۔ تو جب پہلے مثل موجود ہے، انسان مٹی میں ملا تو اس کو دوبارہ بنانے پہ ہوگا۔ پھر جو رب کریم وسیع کائنات کو بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے ایک معمولی سے انسان کو دوبارہ بنا دینا تعجب کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت عنایت اور اس اصول دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو سمجھنا ہے، اس کا کامل یقین حاصل کرنا ہے، تو اپنے اطراف میں نگاہ تفکر ڈالیے، غور و تفکر سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ طور پہ کبھی ہم کسی پرفوار پہ چلے جائیں یا کہیں پہ آپ دیکھیں بڑے بڑے پہاڑ ہوں یا دریا بہہ رہے ہوں، یا ساحل سمندر پہ چلے جائیں، جیسے ہمارے کراچی میں ساحل سمندر ہے، آپ کے ہوتے جائیں اور اس وسیع کو دیکھیں، اسے رب نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں انہیں رب نے پیدا کیا ہے۔ مخلوقات کو روزانہ اربوں ٹن وزنی اللہ ان فرمایا ہے، اب ان تمام کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اتنی ویل مچھلی اللہ نے بنا دی، ویل مچھلی آپ نے کبھی ملاقات
یا چڑیا کے زو میں چلے جائیے، ہاتھی کو ملاحظہ کیجیے، ہاتھی کو جب دیکھیں گے تو ایک عجیب ہیبت طاری ہو جائے گی، رب نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اس کی عظمت کا عالم ہوگا۔ معاذ اللہ جسمانی اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جسم، لیکن یہ انداز ہوگا کہ اتنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا، کتنی اس کی عظمت اور قدرت کی وسعت ہوگی۔ جب یہ غور و تفکر کریں گے تو آپ معاملات میں کوئی بھی عقیدہ بھی نہیں رہے گا، اس میں شکوک رہیں گے، بلکہ کامل یقین رہے گا۔ تو قائل خداوندی پر غور و تفکر، جو کائنات میں بہا پھیلے ہوئے، کثرت پھیلے ہوئے، ان پہ غور و تفکر ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے لازم ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد، ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کسی کو شبے کی گنجائش نہیں۔ یا اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر دیا، اس میں شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں، واقع ہونے والا، یا کا اختتام مراد ہے کہ ہر کی موت کا ایک مقرر ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ آج تک بھی دنیا میں اس نے ضرور پردہ کیا، تو یقیناً بھی پردہ کریں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والی جو پاک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے وہ یہ بروز قیامت اپنی آنکھوں میں گے۔ فَأَبَوْا يَعْلَمُونَ إِلَّا عالم نہیں مانتے، ناشکری ہوئے اس حال میں شکری کر رہے ہیں، ناشکری کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے دعوت فکر مزید عطا فرمائی کہ یہ پن ہے، خود یہ کائنات کے اندر کیا کیا چیز پیدا فرمائی ہے کہ اس کی شکر بجا لائیں اور اس کی اطاعت قائل ہوں، اس کے باوجود ان تمام ہویت کو نظر انداز کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کے قرار نہیں، یہ بہت بڑا ناشکرہ پن ہے اور اس آخرت میں سزا ملے گی۔ قل آپ فرما دیجئے لو تم تملکون خزائن رحمت بھی، کہ اگر تم میرے رحمتوں کے تمام خزانوں ہوتے، تم خشیت الانفاق، تو ضرور انہیں اس ڈر سے روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ، یعنی ان کی بخل کی طرف اشارہ فرمایا کہ زیادہ بعض لوگ جو بخیل کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تمام تمہارے پاس کہ آخرت کا یقین حاصل نہیں ہے پر تم بخل کا شکار ہوتے، الانسان اور انسان بہت بڑا کنجوس ہے۔ اشارہ فرمانے متصل کہ ایک تو آخرت میں اٹھائے جانے کے نہ اٹھائے جا کافروں، اور بخل فرمایا نفی اسی طرف ہے کہ جسے آخرت میں اٹھائے جانے کا بال یقین حاصل ہوگا یا یقین حاصل نہیں ہوگا وہ ضرور بخیل ہوگا، کیونکہ پھر وہ دنیا کو سب کچھ سمجھے گا، دنیا کو سب کچھ سمجھے گا تو دنیا کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے وہ اپنے مال کو اپنے قریب رکھنا پسند کرے گا، کیونکہ دستی کا خوف ہوگا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ کے ساتھ چونکہ ان کا عقیدہ آخرت نہیں تھا تو وہ دنیا کو سمجھتے ہوئے مال و متاع کو اپنے پورا کرنا محبوب نہیں رکھتے تھے۔ ہم مسلمان کا بھی ایک غالب ہے ہمارے قلوب میں پیدا ہو گیا ہے، ہم آخرت کا عقیدہ تو رکھتے، آخرت کا یقین تو رکھتے، لیکن آخرت کے معاملے میں اس کامل یقین کو نہیں کر پائے جو ہونا چاہیے۔ یہ کامل یقین حاصل کرنا ہمیں بری سے مبتلا کرتا ہے اور ہم اللہ کے خرچ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا نہیں کی جاتی ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا مال کم ہو جائے گا، یہ سوچتے کہ اگر یہ مال کم بھی ہوتا ہے ظاہر دنیاوی مقدار کے اعتبار اسی کا تو آخرت میں ملے گا، یہ اللہ نے دیا میں خرچ کر تم بھی وہی دے رہا ہے اور آخرت میں انعام وہی مرتب فرمائے گا۔ تو جب عقیدہ آخرت میں کمزوری پیدا ہوگی تو ضرور انسان بخل میں مبتلا۔ یہ بہنیں ہم سے کرتی ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف زیور اور پیسہ بالکل نہیں ہے تو کون زکوٰۃ ادا کرے؟ تو زیور کے زکوٰۃ کون ادا کرے؟ پھر بھولے وہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کون ادا کرے؟ ہمارے شوہر بھی ادا نہیں، کہاں سے زکوٰۃ کریں؟ ویری گڈ، تو آپ استعمال کر رہی ہیں، سونے کے ذریعے عزت آپ حاصل کر رہی ہیں، سونے کے ذریعے عزت اور خوش نمائی آپ نے حاصل کی، زکوٰۃ کو ادا کرے، حق کون ادا کرے گا؟ لہٰذا لازم ہے کہ ان کو
ادا کریں. خاتون تھیں وہ نبی کریم آئیں تو انہوں نے گہنے پہن رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ تو کہا کہ نہیں. اس کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا تو یہ پھر بروز جہنم کا انگارہ ہوگا. فوراً وہ گہنے اتار کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ میں بارگاہ دیتی ہوں اللہ کی راہ میں کہ آپ ان کو فرمائیے. یعنی بطور زکوٰۃ گویا فوراً اتار کر دے دیے. یہ کوئی عذر نہیں کہ ہمارے بڑے بنے ہوئے ہیں وہ ہم دے دیں گے تو خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ اپنا سیٹ بنا لیجیے. میں معاشر میں یہ آپ کو کس طرح سے ہے یہ پھر بہتر پر جا کر پھر آدمی تمام دولت بطور فدیہ دے گا. اللہ تعالیٰ تمام لے لے اور مجھے بچا لے, لیکن پھر اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر بچنا ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا اس عورت کو کامل حاصل نہیں ہوگی. اللہ کی راہ وہ قربانی کی راہ میں خرچ کرنا ہو, سونے زکوٰۃ مطلب غریبوں کی امداد یا کفارہ پیسہ یا دم وغیرہ جیسے حج ان میں پیسہ کرتے ہوئے آدمی اسی مبتلا ہوگا تو اس کا آخرت تھوڑا ضعیف ہو چکا ہوگا. توجہ کریں گے تو انشاءاللہ حقیقت کا اقرار کہ واقعی حقیقت کا عقیدہ جب قبل تو ہم بخل مبتلا ہوئے ہیں. یہاں بیان کرنے کے تصراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمایا کہ کئی مقامات آ چکا ہے اور آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ ایک ہی واقعہ کئی مقامات بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک جگہ طبیعت اس واقعے سے نصیحت اور عبرت کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو دوسرے حاصل ہو جائے. پھر آدمی درمیان سے پڑھنا شروع کرتا ہے, شروع سے پہلا واقعہ نکل گیا وہی واقعہ کسی مقام پہ نکل گیا, دوسرے پڑھنا شروع وہاں پر وہ واقعہ آ گیا, بالکل ایک جدید واقعہ محسوس ہوگا. بعض اوقات حافظہ کمزور ہوتا ہے, ایک واقعہ بھول گیا وہی دوبارہ آیا تو گویا کہ جدید عبرت حاصل ہوتی ہے. بعض اوقات پڑھنے میں بہت وقت ہوتا ہے, ایک واقعہ پھر ہم نے چھوڑ دیا, سال بعد 2 سال بعد درمیان سے شروع تو پھر وہ آگے واقعہ ہے بالکل جدید انداز سے ہمیں ایک اور درد فراہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مضمون کو ہمیں مختلف مقامات پر بیان کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے. لہذا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائیں. یہ 9 واضح نشانیاں مختلف تھیں. ایک تو آپ مبارکہ, دوسرا آیات کا صفحہ